اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پریپ اکیڈمک آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ ویڈیو ہے۔ کل رات کو گین میں نے چند امپورٹنٹ پوائنٹس پہ میں نے فوکس کیا ہے اور جو میں نے کنکلوژن نکالا تھا وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا، اور آج کی ویڈیو میں گین میں آپ کے ساتھ دو پارٹس میں ویڈیو کو شیئر کروں گا۔ نمبر 1 پہ ہم آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس وغیرہ دیں گے، اور جو کہ میں آپ سے نہیں بیان کروں گا، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو ریکمینڈڈ کینڈیڈیٹس کے منہ سے بھی سننے کو ملیں گی۔ اس کے بعد جو نمبر 2 پر چیز ہے وہ ہے امپورٹنٹ کویسچنس کو کس طرح سے آنسر کرنا ہے، بیکاز جن لڑکوں سے میری دوبارہ بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ عدیل بھائی دیکھیں اس پر فوکس کریں کہ جتنے بھی جو سوال ہے نا ان کے آنسر وہ کانفیڈنٹلی دیں اور اس کو اچھے سے تیار کر کے جائیں سوال کو۔ باقی ان کے زبانی کیا ان کے کلمات تھے لڑکوں کے، ان لڑکوں نے آپ کے بارے میں کیا پیغام دیا ہے، آپ کے میسیجز دیے ہیں، تو آئیے وہ شیئر کرتے ہیں۔ ان کا الگ سے میں نے گروپ بھی بنا رکھا تھا لیکن اب وہ میں ڈسبینڈ کر دیا، تقریباً 15-20 لڑکے تو اس پہ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو وداؤٹ اینی فردر اڈو۔ سب سے پہلا جو میں شیئر کروں گا وہ ہے ٹپس اینڈ ٹرکس وغیرہ۔ دیکھیں آج جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس جنریشن کے ہم ہیں، ہم ٹپس اینڈ ٹرکس کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک شارٹ راستہ، ایک چھوٹا راستہ جو ڈائریکٹ ہماری کامیابی کو پہنچتا ہو۔ خیر اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف میں جب بات کروں ٹپس اینڈ ٹرکس کی، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جب آپ اپنے انٹرویو کے لیے جائیں آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں اپنا کانفیڈنس لیول اور اپنا مورال ہمیشہ ہائی رکھیں، بیکاز ایک فوج اگر اس کی تعداد کم بھی ہے لیکن اس فوج کا مورال ہائی ہے، اس کا مورال ہائی ہے، اس کا کانفیڈنس اچھا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ بڑے سے بڑی فوج کو جو ہے وہ مات دے سکتی ہے۔ جب آپ کمرے میں داخل ہوں تو کوشش کریں کہ اپنے چہرے پر اسمائل رکھیں، بیکاز ایک اسمائلی فیس، ایک ہلکی مسکراہٹ والا چہرہ ہمیشہ ایک پازیٹیو پرسنالٹی کو، ہمیشہ کانفیڈنٹ پرسنالٹی کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ آپ کمرے میں داخل ہوتے ساتھ السلام علیکم کہنا، اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملاتے تب بھی ویل اینڈ گڈ۔ کمرے میں داخل ہوئے اسمائلی فیس کے ساتھ السلام علیکم سر کہہ کے سیٹ کی طرف بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سیٹ کی طرف بڑھیں تو آپ نے جو ہے نا وہ پھر ہاتھ پیچھے باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ یا میں جنرل آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اگر ہو تو بہتر ہے، اور لڑکے بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر آپ نے بیٹھنا وہاں پر اگر وہ آپ کو کہیں گی۔ اس کے بعد آپ سے رسم لیک سے لیک ہوگی، آپ سے آپ کا حال پوچھا جائے گا، بدلے میں آپ نے ان کا حال پوچھ لینا ہے، کیونکہ ایسے پتہ چلے گا کہ یو آر مور کانفیڈنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ کانفیڈنس کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، آپ جو ہیں یہاں پر آئے ہیں ایک پازیٹیو ریکمینڈ ہونے کے لیے آپ آئے ہیں پازیٹیو پرسنالٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب بات چیت چلے گی آپ کی، اگر آپ کو جنرل نالج کے کوشچن نہیں آتے، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں تیار ہونے چاہیے، اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کو تیار نہ ہو، پہلی بات تیار ہونے چاہیے۔ لیکن سیکنڈ چیز اگر میں بتاؤں، بالفرض لیٹ سپوز کہ آپ نے وہ تیار نہیں کیے، کوئی مس ایپ ہوئی، کوئی سچویشن ہے، تو اس صورت میں آپ نے سمپل سوری کرنا ہے اور بات کو ختم کر دینا۔ اس کے بعد آپ کا جو ٹوٹل انٹرویو ہے، وہ ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے اس کا وہ 3 سے 4 منٹ کا ہوتا ہے ٹوٹل، اگر میں کہوں جتنا بھی ہے، اور اسی کے دوران آپ کو وہ آپ جج کر لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ آئے ہوں گے، آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ، ڈریسنگ کے حوالے سے اگر آپ کانشیس رہیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ ڈریسنگ کے حوالے سے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پینٹ کوٹ پہن کر جائیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ جو شلوار قمیض پہن کے جائیں ویسٹ کوٹ کے ساتھ، یہ تمام چیزیں آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ لیٹس سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شلوار قمیض میں جائیں، وہ آپ کی باڈی کو سوٹ کرتے ہیں، پینٹ کوٹ پہ آپ کی باڈی کو سوٹ کرتا ہے، تو آپ وہ پہن کر جائیں۔ اس کے علاوہ جو انگلش لینگویج آپ کو پتہ ہے کہ پوری ISS بھی جو ہے وہ انگلش میں ہے، اگر آپ کی جو ہے وہ انگلش لینگویج ہی نہیں اچھی تو میں کیسے آپ کو اس بات کا میں کچھ بتا سکوں کہ اگر آپ اس کو ریلیکسیشن دے سکتے ہیں لینگویج کو، کیونکہ دیکھیں آپ انگلش میں جتنا اگر فلوئنٹ ہونا چاہتے ہیں، اپنے انگلش کمیونیکیشن سکلز امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ فلوئنٹ ہوں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کریں، اتنی پریکٹس کریں ایک چیز کو repeat one phrase 1000 times. The more you will practice, the more will be beneficial for you guys, because the whole English language is not difficult at all, but آپ کو جو ٹرائی کرنا ہے، جو آپ کو کوشش کرنی ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو فلوئنٹ بنانے کی پریکٹس کرنی ہے بار بار۔ اس کے بعد جنٹلمین نے ایک آخری چیز، اس کے بعد میں اپنے ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ کی طرف بڑھوں گا، تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، کیونکہ دیکھیں توکل کے بغیر انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ پر اپنا بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین حکمت عملی والا ہے۔ آپ لوگوں کو اسباب پہ تو بھروسہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو مسبب الاسباب پہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟
آپ ہر بندہ آپ میں سے محنت کرے گا، اور محنت کرنے کے بعد تمام جو نتیجہ ہے، آپ جو امیدیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسلک کر کے وہ چھوڑ دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ آپ کے حق میں یہ بہتر ہے تو وہ آپ کو دے گا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ آپ حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ کو اس سے بہتر لے کے بہترین دیتا ہے یار وہ۔ تو ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو بھروسے کا جو پہلا تقاضا ہے، میں ہر بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ تقاضے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات پر بھروسہ ہو، بیکاز آپ کو اگر آپ پر یقین ہے، اور میں اتنا آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یار ایک چھوٹا سا انٹرویو ہے، اس کو بار بار جو ہے یہ دل اتنا بتا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں میں ان چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، 3 سے 4 منٹ گیم میں لڑکے جو ہیں وہ اپنے 2 مہینے 3 مہینے جو ہے ISSB اکیڈمی میں لگاتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جو رزلٹ ان کے پاس آتا ہے وہ ناٹ ریکمینڈیڈ ہی ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ اور ویڈیو کے پارٹ 2 کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پاکستان آرمی، میں چاہتا تو یہاں پر ایکسپیرینسز شیئر کر لیتا، 10-15 ایکسپیرینسز شیئر کرتا، ویڈیو تھوڑی لمبی کرتا، لیکن میں اس چیز کے حق میں نہ پہلے کبھی تھا، نہ اب کبھی ہوں، اور نہ آئندہ انشاءاللہ کبھی ہوں گا۔ اب آپ آرمی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ ایک انسان جب بھی کسی کام کا عقد کرتا ہے تو ہمیشہ ایک بیسک ڈیسیجن لیتا ہے، اس کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کا ایک انٹینٹ ہوتا ہے، اس کا ایک پریٹینڈ ہوتا ہے، جس کو اس نے فالو کرتے ہوئے اس کو وہ اپنی منزل طے کرتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے ایک بندے کی، جیسے کہ ہر مسلمان کا جو ہے وہ خواب ہونا بھی چاہیے، اس کا جو ہے وہ ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ اس نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اب اس کے پاس ہے کہ اس نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اب اس کا مقصد کیا آخرت میں کامیاب ہونے کا؟ کیونکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، وہ جنت خواہش مند ہے، ٹھیک ہے، ٹو دا پوائنٹ آنسر ہوگا۔ اس کے لیے وہ نیک کام کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، لوگوں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب انشاءاللہ نتیجہ نکلے گا تو دیکھے گا اس کے حق میں ہے۔ اب آپ آرمی کو بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بھی سوچ یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ورزی کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ پیسوں کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ ایک سیکیور جاب کے پیچھے جا رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی ریکمینڈ نہیں ہو پائیں گے، میرا لکھ کے لے لیں آپ، کیونکہ وہاں پر جو سلیکٹرز ہیں وہ انتہائی پروفیشنلی ٹرینڈ ہے، اور آپ ان کو ڈاج نہیں کر سکتے۔ اب سوال تو آپ کے سامنے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب آپ کے پرسنالٹی کے مطابق ہوتا ہے، آپ کی سوچ کے مطابق ہوتا ہے، آپ کسی بھی چیز کو سر انجام کیوں دے رہے ہیں، اس کا جو ڈیسیجن اس پر ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ سوال میرے ساتھ کریں کہ دل بھائی آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان آرمی، تو دیکھیں میں انہیں سمپل سے کہوں گا کہ میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں ایک سپاہی بنوں، اپنے وطن کو جو ہے وہ تمام بیرونی اور اندرونی عناصر سے، دشمنی عناصر سے محفوظ رکھوں، اور اگر اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے اس جان کا، یہ جان کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کا نذرانہ پہ پیش کر سکوں تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو اسی طرح اب میرا یہ آنسر ہے، اگر جب میں اللہ کا انٹرویو لے جب جاؤں گا تو میں اگر یہی بات کروں گا تو وہ میرے حق میں جائے گی بات، اور کیونکہ میری نیت یہ ہے۔ اگر آپ بھی جب جائیں گے اپنے پرسنالٹی کے مطابق، اپنے ڈیسیجن کے مطابق آپ جب اپنی بات کریں گے، اگر آپ سیکیور جاب کے لیے بھی جا رہے ہیں تو آپ کہیں سر میں کیونکہ سیکیور جاب ہے میں اس وجہ سے جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور اگر وہ آپ سے کہیں کہ صرف پیسوں کے لیے آ رہے ہیں، سر دیکھیں کہ میری پرسنالٹی میں یہ چیز ہے کہ جب میں کسی بھی کام کو سر انجام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، چاہے وہ ابدی یا دائمی ہے، میں اس کو دل و جان سے کرتا ہوں، اور میں اپنے آخری سانس تک اس کو سر انجام دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ کوسچن میں نے اس میں انکلوڈ کیا ہے اسپیشلی، وہ ہے وٹ وی ناٹ ریکمینڈ یو۔ آپ جب بھی جاتے ہیں انٹرویو کے لیے، کسی بھی جاب کے لیے جاتے ہیں، ہمیشہ آپ لوگ جو ہے وہ آگے کی سوچ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ ریکمینڈ نہیں ہو پاتے تو بہت ہی سمپل سا آنسر ہے، دیکھیں سر اگر میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا تو مجھے اس چیز پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ میں اس چیز کو ایک اپرچونٹی سمجھتا ہوں۔ پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ ہر اسپیکٹ سے، تمام ڈائمینشن سے اپنے آپ کو سیکیور کر کے میں جاب کے لیے اپلائی کروں۔ اگر فرض کریں میں ناٹ ریکمینڈ ہو جاتا ہوں تو میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں گا، میں اپنے آپ کو دوبارہ ری اسٹڈی کروں گا، اپنی غلطیوں کو دوبارہ میں ریویو کروں گا، گو تھرو کروں گا تمام سٹیجز سے جہاں سے پہلے گزر کے آیا ہوں۔ اگر جہاں پر مجھے کوئی غلطی نظر آئے گی تو میں تمام چیزیں چھوڑ کے میں اس غلطی کو سدھاروں گا، اپنی پرسنالٹی پہ دوبارہ سے ورک آؤٹ سٹارٹ کروں گا، اور انشاءاللہ پھر میں جب اگین جاؤں گا تو ایک ریکمینڈ ہو کر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد پرسنل کوسچنس، دیکھیں ISSB میں جتنے امپورٹنس آپ کے پرسنل کوسچنس کی ہے اتنے کسی بھی کوسچنس کی نہیں ہے۔ آپ کے ایسے رائٹنگ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کا جو ہے وہ بایو ڈاٹا فارم جو ہوتا ہے وہ بھی اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ جب آپ بایو ڈاٹا فارم فل کر رہے ہوں تو آپ نے جو ہے ایک اچھی ہینڈ رائٹنگ میں ٹو دا پوائنٹ آنسر ہونا چاہیے، اور بریفلی اور صحیح بہترین طریقے سے ایکسپلین ہونا چاہیے، اور آپ کا ایسے جو ہے
وہ بھی اچھے سے لکھا ہونا چاہیے، بیکاز آپ کا ایسے جو ہے آپ کا ایسے جو ہے وہ آپ کی سوچ، آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتے ہیں، اور ایسے کو سمرائز وے میں لکھیں، اور کسی بھی طرح کی جو اگر آپ نے جتنی دیکھیں پریکٹس کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اب پرسنل کوسچن کی طرف میں آؤں تو ایک انسان اگر اس سے اپنی ذات کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سچویشن میں فٹ نہیں آ سکتا، اور جو بندہ رسپانسبل ہو، جو بندہ اپنے گولز کے ساتھ سنسیئر ہو، اور جو بندہ ہارڈ ورکنگ ہو، جو ماشاءاللہ ہماری بہت زیادہ لڑکے ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں، تو وہ کسی بھی ادارے میں جانے کے بعد کسی بھی ادارے میں چلے جائیں وہ ان کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اور آپ نے اس بات پر، آپ نے ان چیزوں پر لازمی فوکس رکھنا ہے کہ پرسنل کوسچنس کا آنسر بالکل آنیسٹ وے میں کریں، بالکل ٹو دا پوائنٹ کریں، اور انگلش میں ہی کریں۔ دیکھیں انگلش جب ایک چیز امپورٹنٹ ہے، اور کمیونیکیشن سکلز کا تعلق، ایک میں پوائنٹ یہاں پر ایڈ کروں کہ اس کا تعلق انگلش یا اردو سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے جو ابلاغ ہے، یعنی کہ آپ اپنا پیغام کس طرح سے ڈیلیور کر پاتے ہیں اس سے۔ تو آج سے ہی ورک آؤٹ سٹارٹ کریں، آج سے ہی ورک سٹارٹ کریں اپنے آپ پر، اپنے کمیونیکیشن سکلز پر۔ میں وقتاً ایک ہی بات ایمفسائز کرتا ہوں کہ جو موسٹ ریلیونٹ ایگزامپل جو آپ ابھی سمجھ سکتے ہیں وہ میری ہے، میں اپنی بات آپ تک الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنی بات آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگین ایک میں چھوٹے سے اپنے دل کی بات کروں گا اینڈ پہ کہ دیکھیں میں اس چیز کے بہت حق میں ہوں، میں اس چیز سے بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ لڑکوں کی ریکمنڈیشن ریشو بڑھے، کیونکہ دا مور ول بی دا ریکمنڈیشن ریشو دا مور سمجھ لیں کہ ہمارے وطن کے لیے اتنا بہتر ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے، ہمارے ادارے کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے آپ پر ورک سٹارٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے صرف اس نیت سے نہیں کرنا ہے کہ آپ آرمی میں اپلائی کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی پر کام کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ پر ورک آؤٹ کرنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا وقت ختم کر رہا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں، سبسکرائب لازمی کر دیں کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے آنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔